جی استاد محترم، ایک میں آج صبح مسلم شریف کی کوئی حدیث میں سن رہا تھا کان میں لگا کے. ایک حدیث گزری اس میں کہ جنگ کے دور میں ایک امام کے پیچھے آپ نماز جب پڑھیں گے جنگ کے حالات میں تو ایک ہی رکعت پڑھیں گے. تو ایک رکعت پڑھ کے چلے جائیں گے، دوسرا جو سپاہی کھڑا ہوگا وہ آ جائے گا، اپنے ہتھیار ساتھ رکھے گا. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جب امام کھڑا ہو جائے گا تو ہم نے عطیات پڑھ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چودھری عبدالغفور بھائی، آپ کا سوال ہے نماز میدان جہاد میں نماز خوف کا بیان. اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 102 میں کیا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ. جب آپ ان لوگوں میں موجود ہوں پس ان کے لیے نماز کھڑی کریں، یعنی ان کو نماز پڑھاؤ. کب کی بات ہو رہی ہے؟ حالت جنگ یا جہاد میں، اور وہ موقع ہو کہ ابھی جنگ جاری نہیں ہے لیکن خدشہ ہے کہ جنگ جاری ہو جائے گی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ خدشہ ہے کہ اگر ذرا سی بھی غفلت کی تو دشمن جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے گا. تو جب آپ ان میں موجود ہیں، ان کو آپ میدان جہاد میں بھی، جنگ کے میدان میں بھی نماز پڑھاؤ. ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے پیچھے نماز میں کھڑی ہو جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے ہتھیار پکڑے ہوئے ہوں گے. تو جو مجاہدین نماز پڑھنے امام کے سامنے، امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، انہوں نے اپنا بارود بھی پکڑا ہوا ہوگا، تلوار ہے، ڈھال ہے، گن ہے، گولا ہے، گرنیڈ ہے. فوجی بندہ جس طرح اسلحہ سے لیس ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ امام بھی پورے جنگ کے ہتھیار لگا کر نماز پڑھے گا. ہتھیار لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس حالت میں دشمن نے حملہ کر دیا تو پھر نماز چھوڑو اور دشمن پر اٹیک کر دو، ہتھیار اٹھانے میں ٹائم ضائع نہیں ہوگا. تو آپ ان کو نماز پڑھائیں. ایک جماعت جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز کے لیے کھڑی ہو جائے ہتھیار لگا کر، اور جب یہ لوگ ایک رکعت پڑھ چکیں تو پھر یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور اپنے ہتھیار لگا کر کے رکھے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ، اس میں مختلف قسم کی روایات ہیں. موقع کی مناسبت سے میدان جہاد میں ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ سبھی طریقے جو میں بتانے لگا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی موجود ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی. 2 حصے آپ نے کیسے کیے تھے؟ اب سمجھ لو کہ امام کے ساتھ 20 بندے ہیں تو 10 بندے ہتھیار لے کر مورچہ بند ہو کر دشمن کی طرف منہ کر کے دشمن پر نظر رکھیں گے، اور 10 بندے جو ہے وہ امام کے پیچھے نماز کے لیے صف باندھ لیں گے. امام صاحب کیا کرے گا؟ امام صاحب جو ہے ان لوگوں کو ایک ایک رکعت پڑھائے گا. اب امام ایک رکعت پڑھا کر بیٹھ جائے گا اور پیچھے موجود مقتدی حضرات اپنی ایک رکعت ہی پوری کر کے سلام پھیر کے مورچے پر چلے جائیں گے. امام وہیں کا وہیں بیٹھا رہے گا. میں نے آپ کو ایک رکعت پڑھائی، اب میں اتحیات بیٹھ گیا، آپ لوگ جو مقتدی ہو وہ بھی اتحیات بیٹھ گئے. مقتدی اپنا التحیات للہ والصلوات یہ سارا پورا کریں گے اور سلام پھیر دیں گے. ان کی ایک رکعت نماز ہوئی، اور جو مورچے پر موجود مجاہدین تھے وہ امام کے ساتھ آ کر جماعت میں شامل ہو جائیں گے. جب یہ شامل ہوں گے تو امام صاحب جو اتحیات بیٹھا تھا نا، پڑھ نہیں رہا تھا، وہ کھڑا ہو جائے گا، اور امام صاحب ان لوگوں کو بھی 10 لوگوں کی اس ٹکڑی کو ایک رکعت اور پڑھائے گا.
ایک رکعت پڑھا کر امام التحیات بیٹھے گا اور التحیات پڑھے گا، مقتدی بھی التحیات بیٹھیں گے اور التحیات للہ پڑھیں گے۔ اب امام التحیات، درود، دعائیں سارا کچھ پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے گا، مقتدی بھی دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت کے اندر امام صاحب کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور فوجیوں کی ایک رکعت ہوگی۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ دیگر روایات میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائیں، اس طرح آپ کی 4 رکعتیں اور فوجیوں کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ ایک جماعت کو نبی پاک علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھا دی، التحیات بیٹھے 2 رکعت پڑھ کر، فوجی بھی التحیات بیٹھ گئے، مقتدی، امام آرام سے بیٹھا رہا، فوجیوں نے اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے درود، دعا، سلام پڑھ کر سلام پھیرا اور مورچے میں چلے گئے۔ مورچے میں موجود جو فوجی تھے وہ امام کے پیچھے آ گئے۔ امام جو 2 رکعت پڑھ کر بیٹھا تھا نا، ابھی بھی بیٹھا تھا، جب باقی فوجی آ گئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، وہ جب آئے تو امام کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت ان کو بھی پڑھا دی، اور 2 رکعت مزید پڑھنے کے بعد امام صاحب التحیات بیٹھے، دعا، التحیات پڑھا، درود پڑھا، دعائیں پڑھیں، یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد امام صاحب نے پھیر دیا سلام۔ پیچھے موجود مقتدیوں، فوجیوں نے بھی جو ہے وہ سلام پھیر دیا۔ اب امام کی 4 رکعتیں ہو گئی ہیں اور مجاہدوں اور فوجیوں کی 2 رکعت نماز ہو گئی ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان۔